بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آج جمعہ مبارک کے دن تمام اپنے دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اور اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے ارادے سے آپ کو کہیں پر بھی نوکری مل جائے گی۔ اگر آپ نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو مل جائے گی، کہیں پہ بھی آپ انشاءاللہ اپلائی کریں گے نوکری آپ کی محتاج ہو جائے گی۔ آج میں اپنا آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ جسے آپ کریں گے تو آپ کو نوکری آپ کی محتاج ہو جائے گی۔ میری تمام ویڈیو دیکھنے والی بہنوں سے اور تمام میرے بھائیوں سے ایک مرتبہ گزارش ہے، سچے دل سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو رستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں شرک میں تو پھنسا ہے، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں شرک میں تو پھنسا ہے، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں کوئی الہ ایک اللہ کے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے وہ موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار اسی دل میں اثر و سجود ہے، جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ اللہ وہ تیرے دل میں موجود ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کریں گے، اور اگر آپ کہیں پہ بھی نوکری کے لیے جائیں گے اور اگر آپ کی نوکری نہیں لگی تو انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا وظیفہ پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو یاد رکھیں کہ آپ سے کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ اسی قسم کا شروع کریں تو یاد رکھیں کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو اپنے محبوب کی حمد و ثنا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ آپ کی کوئی بھی مانگی گئی چیز کو رد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ پاک ان کی کوئی بھی چیز جب ان کے ذکر سے، جب ان کا نام لے کے کیا جاتا ہے، جب درود پاک پڑھ کے کیا جاتا ہے، آپ اگر دعا مانگتے ہیں اس میں بھی آپ اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی جو آپ کی مانگی جانے والی دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ 100% ہمارا یہ کامل یقین ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میری آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر جب تک آپ وہ چیز نہیں سمجھیں گے تو مجھے ایسا ممکن ہے کہ آپ کا وہ وظیفہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ تمام میری بہنوں سے گزارش ہے جو اپنے
جو ہے وہ بھائیوں کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہ رہی ہوں، ان سے میری گزارش ہے جب بھی آپ وظیفہ کریں، جب بھی آپ یہ عمل کریں تو اس پر 100% یقین رکھیں۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھیں گی تو یہ سارا عمل آپ کا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں اور رب سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس پر 100% یقین رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ایک ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پر آپ کے دل میں بہت زیادہ وسوسے نہ پڑیں۔ جب آپ کے دل میں وسوسے پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہم امام کے پیچھے جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت زیادہ چیزیں اور بہت زیادہ ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ سارا دن جو چیزیں یاد نہیں آتی ایک نماز کے دوران وہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل کا پیالہ آپ نے بالکل خالی کرنا ہے، دل میں کسی قسم کی آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنی، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور دعا پورے دل و خشوع و خضوع سے آپ نے اپنے رب کریم سے مانگنی ہے۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب آپ بادشاہ کی جو ہے وہ دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سر جھکا لیتے ہیں، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہاں پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ بھی جب کوئی چیز مانگا کرتے تو سر جھکا کے مانگا کرتے تھے۔ جبرائیل، عزرائیل، جتنے بھی فرشتے ہیں جو چیزیں میرے رب سے مانگتے ہیں، جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، سب سر جھکا کے مانگتے ہیں۔ اور جب آپ بھی مانگیں سر جھکا کے مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، تکبر اور غرور کے ساتھ نہ مانگیں، اس نیت کے ساتھ مانگیں کہ جب آپ کو کوئی فائدہ ہوگا آپ آگے لوگوں کو بھی یہ بات پہنچائیں گے تاکہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ جب بھی کوئی نوکری کریں، آپ نوکری کرتے ہوئے آپ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جو پیسہ آپ کو آئے گا جو وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور حرام کام سے اور حرام مال سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اس پیسے سے سب سے پہلی فرصت میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ اپنے والدین کو حج یا پھر عمرہ لازمی کروائیں گے، اور اللہ پاک کا جو گھر ہے سب سے پہلے ان کی زیارت ان کو لازمی کروائیں گے۔ ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کا وہ قبول نہیں ہوگا۔ مالک اگر راضی ہوگا تب ہی آپ کا کام بن پائے گا، اگر مالک آپ سے ناراض ہوگا تو آپ کا کام نہیں بن پائے گا۔ ان افراد کے لیے یہ وظیفہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ حرام کاموں سے بچیں، حرام کاموں میں روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے، تب عمل اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جہاں آپ نوکری کے لیے جائیں گے نوکری آپ کی خود محتاج ہو جائے گی۔ اگر 100 بندے بھی آپ کے پاس صرف ایک بندہ انہیں چاہیے ہوگا تو وہ 100 بندوں کو ریجیکٹ کر دیں گے اور ایک آپ کو انتخاب کریں گے۔ میں نے بہت زیادہ یہ وظیفہ آزمایا ہے، میں نے تقریباً یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا ہے، جس بھائی کو بتایا ہے، کیونکہ مسجد میں جب ہمارا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہوتا ہے، میں نے جتنے بھائیوں کو بتایا ہے الحمدللہ اس میں سے 100 بندوں کی اس وظیفے کے ذریعے سے نوکری لگی ہے، اور آج ان کا خود یہ کہنا ہے اگر ہم یہ وظیفہ نہ کرتے تو آج شاید ہم بھی اس جگہ پر نہ ہوتے۔ وظیفہ کرتے ہوئے اب میں آپ کو وظیفے کا جو ہے وہ شروع کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے عورتیں خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور شوہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عورتیں پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کا جو ہے وہ ذہن میں رکھے
کہ ان کا نوکری یا کاروبار کا کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ان کا وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، نوکری کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور انہیں بہت اچھی جگہ نوکری مل جائے گی۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ جب آپ شروع کریں تو اس سے پہلے آپ 15 مرتبہ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔
اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔